ہمیں افسوس ہے کہ جمہوری سفر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور میں نے جیل سے اب میاں صاحب کے ساتھ شروع کیا، اس میں ہم کامیاب نہ رہ سکے۔ ہماری کامیابیاں کچھ ہوئیں، ہم نے ساتھ مل کے پرائم منسٹر بنایا، ہم نے ساتھ مل کے ایک وقت کے آمر کو شکست دی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس آئندہ آنے والے سفر میں وہ ہمارے ساتھ ان نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ جمہوریت کو اس وقت پاکستان میں ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے، ایک سوچ کی ضرورت ہے، ایک فلسفے کی ضرورت ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ اس سفر میں جہاں ہم نے اتنے بڑے وقت کے آمر کو ایک بغیر جنگ لڑے شکست دی، وہاں مجھے بہت سی مشکلیں آئیں، اور مجھے یہ امید تھی اور اب بھی ہے کہ میاں صاحب اس مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے۔ افسوس یہ ہو نہ سکا، مگر ہم اب بھی کوشاں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ میاں صاحب جمہوری سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ان کی بقا ہماری بقا میں ہے، ہماری بقا ان کی بقا میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو طول چلائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کے اور بھی مشکلیں بہت آنی ہیں، پاکستان کو بہت مشکلوں کا سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کوئی اس کا اندازہ بھی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے سب نے مل کے ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے ہیں، اور ہم اس سے نالا نہیں ہیں۔ ہم نے تو صرف میاں صاحب سے یہ کہا کہ یہ ایک مشکل آ پڑی ہے۔ ایک مشکل یہ آئی ہے کہ میاں صاحب جنرل صاحب کے جانے میں ہم نے بہت سی دوسری دوستوں کی مدد لینے کی ضرورت پڑی، اور ان دوستوں کی ہم نے مدد لی۔ ان میں کچھ سیاسی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں آج پاکستان میں، اور کچھ سیاسی دوست ہیں جو باہر بھی ہیں۔ تو ان سب کا مجموعی خیال یہ ہے کہ پاکستان اس حال میں نہیں ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھ سکیں یا ہم کسی کنفرنٹیشن میں جا سکیں۔ اسی اسپرٹ میں ان نے اور ہم سب نے مل کے مشرف کو شکست دی۔ اب اس کے بعد ایک امتحان آ پڑا ہم پہ۔ امتحان یہ ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے۔ اس امتحان کے کوئی اور فاصلے ہیں، ان منزلیں ہیں جو ہم نے سب ساتھ مل کے طے کرنی ہیں۔ میں آج بھی میاں صاحب سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب آئیں، دوبارہ بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، چلیں۔ آپ کو اگر دکھ پہنچا تو ہمیں آپ معاف کیجئے، چلیں آج بیٹھ کے اور ایک نیا پاکستان بنانے کی نیا باب لکھیں، نئی بات کریں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کی ہم معذرت خواہ ہیں، اس کے لیے ہم معذرت کہتے ہیں۔ وہ ہماری آپ کی پرسنل رنجش ہے، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی قصور نہیں۔ جمہوریت کی خاطر، پاکستان کی خاطر میاں صاحب میں آپ سے دوبارہ یہ کہوں گا، اور عوام کو اپنا گواہ بنا کے یہ کہوں گا، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے بڑے کٹھن سفر میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میاں صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اتنا کٹھن سفر ہے کہ شاید میں وہ ساری باتیں آپ سے کر بھی نہ سکوں، اس لیے کہ وہ آپ کی مجبوریاں نہیں، آپ کی مشکلیں نہیں، وہ ہماری ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان مشکلوں میں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں آپ کی امنگوں پہ پورا اتریں گے۔ جہاں تک ججوں کی بحالی کا سوال ہے، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں خود کہا، اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ 10 جج جو ہیں وہ تو آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دوسرے دوست بھی 10 جج جو ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میاں صاحب انہیں آنے دیں، ایک پرابلم ہے، اس کو سالو ہونے دیں، پھر چیف جسٹس کی بھی بات ہو جائے گی، ان کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ آپ اس سفر پہ آگے تو چلیں، اس امتحان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگلے امتحان میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سارے جج بحال ہو جائیں گے۔ ہم نے دوستوں سے یہ پہلے دن سے کہا ہے کہ آج کی حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ ہمارے پاس حالانکہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم سینٹر میں اپنی حکومت بنائے رکھیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم میاں صاحب کی حکومت پنجاب میں اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں یا ان کو کوئی ٹھیس پہنچائیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ میاں صاحب ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، نہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور ہر پاکستان کی خاطر جو ہم نے کام کرنا ہوگا اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔